بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اخلاق انسان کی پہچان ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات سے جو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے وہ اخلاق کی بنا پر دیا گیا ہے، اور یہ اخلاق انسان کے جو ذہن میں اور تربیت میں شامل ہوتا ہے، اس میں جو ہماری کالج، یونیورسٹیاں اور دوسرے جو مدارس اور اس طرح کے جتنی بھی تعلیمی مراکز ہیں، یہ ان کے مرہون محنت ہے۔ لیکن آج کل اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو کالج اور یونیورسٹی کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ ان میں جو اخلاقیات جو ہے وہ اس کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے حل کیا ہیں، اور تعلیمی اداروں میں ہونے والی سرگرمیاں جن کی وجہ سے دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر کیا ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ آئے روز جو خواتین ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ صرف وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی نہیں، بعض اوقات یہ ٹیچر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہر آئے روز جو ہے وہ اسٹرائک کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو کئی روز سے بند پڑی ہیں۔ ان کے ذمہ دار کون ہیں اور ان جو مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے آج جناب محترم ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب، آپ اسلامک یونیورسٹی سے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ پروفیسر عبدالرحمن یوسف صاحب، آپ کراچی یونیورسٹی سے ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان پروفیسر زاہد یاسین صاحب، آپ لیکچرر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے نوجوان مہمان جناب محترم عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں۔ سب سے پہلے عبید الرحمن صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں یہ معاشرے کے سنہری مراکز بھی ہوتے ہیں، جہاں سے ایسے باہنر اور با اخلاق لوگ نکلتے ہیں، معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اخلاقیات کا تو جنازہ ہی نکالا جاتا ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ تعلیمی اداروں میں یہ بد اخلاقی کا جو ایک بیماری آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں افضال صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس اہم ٹاپک کے اوپر کچھ گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ذیشان صاحب، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ہمارے تعلیمی اداروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ آپ پوری سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، تعلیمی ادارے اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا ایک جز ہے اور ایک حصہ ہے جس سے وہ خارج نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری پوری سوسائٹی، ہمارا پورا معاشرہ مجموعی طور پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رشتوں کا پاس نہیں رہا، ماں باپ کے جو اتنے اہم اور انمول رشتے ہیں، بھائی بہن کے اتنے اہم اور انمول رشتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے معاشرے کے اندر ایک فرد کا جو دوسرے فرد کے ساتھ ایک اتنا قیمتی رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر آپ کا معاشرہ پروان چڑھتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ اپنی منزل کو طے کرتے ہیں اور آپ دیگر اقوام کے اندر اپنے مقام کو طے کرتے ہیں، آج وہ رشتہ جھوٹ کے اوپر، آج وہ رشتہ نفرت کے اوپر، آج وہ رشتہ ایک دوسرے کو گرانے کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کے اوپر گرا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ مبنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم تعلیمی اداروں کی طرف۔ دیکھیں، کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ان سارے امراض کا جو علاج کرنا تھا وہ ہمارے تعلیمی اداروں نے کرنا تھا، لیکن بہت معذرت کے ساتھ آج ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ تعلیمی ادارے جنہوں نے یہاں سے شاہین پیدا کرنے تھے، وہ اقبال کی خودداری کی سوچ رکھنے والے، خودی کی سوچ رکھنے والے، جنہوں نے معاشرے کی باغیں اپنے ہاتھوں میں لینی تھی اور معاشرے کو آگے لے کے چلنا تھا، آج ہمارے تعلیمی ادارے ان کو خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو پالیسیاں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں جو سٹوریاں، کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ویسٹ کی پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ایک سیمپل پیش کیا جا رہا ہے، وہ ان ویسٹ کا پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ان کے حالات کو دیکھیں، ان کے وہاں کے جو انٹرنل فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھیں، تو وہ لوگ اخلاقی گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو چکے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں سے انسپائر ہوں گے، جب ان لوگوں سے انسپریشن لے کے، جب ہم اپنے بچوں کو ہیرو، ان کے سامنے وہ ہیرو بنا کے دکھائیں گے، تو ہمارے بچے انہی کی نقالی کریں گے، اور جو اخلاقی تباہ کاریاں،
جو ہولناکیاں ان کے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ بے آئینی ہی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوں گی. تو ہمیں اپنی تعلیمی جو ہماری پالیسیاں ہیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر, اسکولوں کے اندر, پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہماری تعلیمی یونیورسٹیاں اس وقت, تعلیمی ادارے کم, ایک ڈیٹنگ سپاٹ زیادہ بن چکے ہیں. ہم کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم کیا سبق سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اس کے اندر سب سے بڑا بنیادی ہاتھ جو ہے وہ تعلیمی پرائیویٹائزیشن کا ہے. جب سے تعلیمی اداروں کو, تعلیم کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے, ان کے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اس کو کاروبار بنا کے اس کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے, آپ تعلیم کے ساتھ نہیں کھیل رہے, آپ اپنی قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ اپنا وہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کی گئی تعلیمی اداروں کی, یونیورسٹیوں کی, سکولز کی. انہوں نے کیا کیا, بھاری بھرکم موٹی موٹی فیسیں رکھی اور لوگوں کے اندر اس کے حوالے سے چارم پیدا کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے جب آپ ایک اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر چارم پیدا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ 20,000 فیس لے رہے ہیں, آپ 30,000 فیس لے رہے ہیں, تو کون بندہ ہے جو وہاں پر آ کے فیس دے گا؟ ظاہر بات ہے آپ کو ایک چارم پیدا کرنا پڑے گا. اور وہ چارم کس طرح, وہ مخلوط تعلیم کی شکل میں چارم وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ پبلک کی طرف سے یہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا کہ پہلے جو یہ تعلیمی ادارے ہیں, اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے انڈر ہیں تو وہ اس طرح نہیں چل جاتے. اب جب گورنمنٹ کی جو قواعد سے باہر ہو جاتا ہے, جب ان کی حدود سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے. اگر دیکھیں اگر پرائیویٹ کر دیا گیا ہے, اب ظاہری بات ہے جب پرائیویٹ ایک چیز کر دی گئی ہے, اب حکومتی لیول پہ اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, اور پرائیویٹ جب اس کو کرتے ہیں اس میں کچھ اور ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے فیسلٹیز کا بھی اس میں کافی سارا انوالومنٹ ہوتی ہے. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بیسیکلی اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ ایک بزنس کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں اس کی جو پرسنٹیج ہے اس یونیورسٹی کے, اس کالج کے, اس اسکول کے, اگر آپ جو سربراہان ہیں آپ ان کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک تک نہیں کیا ہوا, اور وہ بلینر ہیں. ان کے پاس آپ گاڑیاں دیکھیں تو لگژریز گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لگژری زندگی گزارے, جس طرح وہ پتہ نہیں کسی, جسے کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی نسل سے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان لوگوں نے بزنس بنا کے رکھ دیا, ان لوگوں نے ہمارے بچوں کا کھانا خراب کر دیا ہے, ہماری تعلیم کا کھانا خراب کر دیا ہے, ہمارے مستقبل کا سب چیزوں کا کھانا خراب کر دیا ہے. وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے, اب لوگ کیا کریں, گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں, وہاں پہ پڑھائی اچھی نہیں ہے. یہ ہمارے جو لوگ پالیسیاں بنانے والے, بیوروکریسی جو ہماری بیٹھی ہوئی ہے, جو ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کل کو سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے کیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے یہ لوگ, کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جو قومی اثاثے ان کو خراب کرتے ہیں. ان لوگوں نے دیکھے پی آئی اے کا کیا حال کیا, ان لوگوں نے ریلوے کا کیا حال کیا, اس کو تباہ و برباد کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے مد مقابل پیرالل اپنے بزنس کھڑے کرنے تھے. گورنمنٹ کے اداروں کو خراب انہوں نے برباد کیا, اور اس کے بعد وہاں پر پیرالل اپنے بزنس کھڑے کیے, اور لاکھوں کروڑوں روپے کے منافع کما کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ خود بھی لوٹ رہے ہیں ملک کو, اور ملک کو تباہ و برباد بھی کر رہے ہیں. ہر 6 ماہ بعد جو ہیں ہمارے پارلیمان جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل جو ہے پاس کیا جاتا ہے. پہلے بل پیش کیا جاتا ہے اور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بل جو ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. لیکن ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ کب سے لے کے اب تک اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جائے, اس کو بڑھایا نہیں جا رہا, وہ بلکہ کم سے کم ہے. اس کے برعکس اگر آپ اسرائیل کا بجٹ دیکھیں تو ان کا 40 پلس ان کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے. جاپان کا دیکھیں, فن لینڈ کا دیکھیں, وہ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں. ان لوگوں نے کون سے ماڈرن ایجوکیشن میتھڈز کو ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. وہ لوگ اپنی ترقی کی راہ کے اوپر کام کرنا ہے, روزانہ نئے سے نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں. فن لینڈ کے 8ویں کلاس کے 8th اسٹینڈرڈ کے بچوں نے ایک پورا پروجیکٹ بنا کے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پوری کی پوری بس 8 گھنٹوں میں 3D پرنٹر سے آپ کو پوری کی بس تیار کر کے دے دیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے, بہت بڑی ایجاد ہے. لیکن چلیں یہ تو ایک اوور آل ہم نے بات کر لی کہ جو تعلیم کے سربراہان ہیں ان کے جو بجٹ اور یہ پوری جو ایجوکیشن کی ایک پلاننگ ہے. ایک بہت اہم نقطہ میں چاہ رہا ہوں کہ کہیں وہ نکل نہ جائے اور ناظرین کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. جب بات آتی ہے اخلاقی گراوٹ کی, جب بات آتی ہے خواتین کو ہراساں کرنے کی, جیسے پچھلے دنوں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا, تو یہ اس بات کو منسوب کر دیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ, اس بات کو منسوب کر دیا جاتا ہے اسلامی معاشرے کے ساتھ کہ پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے تو وہاں پر خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. جیسے کہ اس بات کو اس طرح ڈیزائن کر کے, اس بات کو اس طرح بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ پوری دنیا میں اگر کسی جگہ پر خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, پوری دنیا میں اگر کسی جگہ پہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, پوری دنیا میں اگر کسی جگہ پہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا چیزیں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں تو وہ صرف پاکستان ہی ہے. بصورت دیگر آپ ذرا جا کے دیکھیں, آپ FBI کی رپورٹ دیکھیں سال 2016 کی, صرف پورے امریکہ کے اندر
1.6 ملین کیسز ہیں جو ریپ کے درج ہوئے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ان ایچ ایوری سیکنڈ امریکہ کے اندر ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے انڈیا, جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ڈیموکریسی کہتا ہے. اس کا شہر جو ممبئی ہے وہ کیپٹل آف ریپ کے نام سے مشہور ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ تمام انسانیت کا, تمام معاشروں کا یکساں ہے. آپ اس کو صرف پاکستان کے ساتھ منسوب نہ کریں, آپ اس کو صرف کسی ایک ملک کے ساتھ, کسی ایک مذہب کے ساتھ یا کسی ایک ثقافت کے ساتھ منسوب نہ کریں. ظاہری بات ہے جب تک آپ اس کے مطابق اس کے جو صحیح حل ہیں وہ نہیں لے کے آئیں گے, یا جب تک آپ اس کے لیے لاہے عمل کو اختیار نہیں کریں گے, اس وقت آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. امریکہ جیسا مہذب معاشرہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا, سو کالڈ مہذب معاشرہ, میں اس کو کہوں گا کہ ہم لوگ اس کو مہذب کہتے ہیں. اگر آپ حقیقت میں جا کے دیکھیں امریکہ آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں مہذب, وہاں سو کالڈ, میں نے کہا نا سو کالڈ مہذب معاشرہ, یعنی کہنے کو وہ اپنے آپ کو مہذب کہہ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت اندر سے کھوکھلی ہے, جڑیں اس کی کھوکھلی ہیں, بس اس کی عمارت ایک جھوٹ, ایک فریب اور ایک دھوکے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کی حقیقت اور جی. آپ نے بات کی انڈیا کی بات کی, تو انڈیا میں آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر, ایک وکیل, ایک جرنلسٹ, آپ کوئی ایسا شعبہ اٹھا کے دیکھیں کہ جس شعبے کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی نہیں کی گئی, اور ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان جو ہے عالم اسلام میں ایک واحد ایٹمی طاقت ہے. اب کافی سارے ممالک کی نظریں ان کے اوپر ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کو پاکستان کو بدنام کر کے اور وہاں پر اس طرح کی سرگرمیاں کی جائیں. لیکن یہ اوور آل بات ہوگی. اب دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر یہ, اب ظاہری بات ہے جو انتظامیہ ہے ان کا دل تو نہیں چاہے گا کہ وہ بچوں کو بد اخلاق کریں. ظاہری بات ہے جو سلیبس ہے وہ سلیبس کے مطابق جو چیز ہے اس کو تو پڑھائیں گے, لیکن اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑے کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا, اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انتظامیہ خود کر رہی ہے. نہیں, انتظامیہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سمجھ بوجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ ان انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیشنل جو مہمیں چل رہی ہیں انہوں نے آپ کو اس قدر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے 70 سال کا عرصہ ہو گیا, اس وقت سے لے کے اب تک تو ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے. ہمارے سامنے جو ماڈل پیش کیا جا رہا ہے, ہمارے سامنے جو ماڈل ہونا چاہیے تھا وہ مدینہ کی ریاست ہونی چاہیے تھی, مدینہ کا نظام ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے جو لا کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں, جو پالیسیز بنانے والے ادارے ہیں, جہاں پر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں, وہاں پر ان کے سامنے ماڈل کیا پیش کیا جاتا ہے؟ ان کو اٹھا کے پڑھایا جاتا ہے, برٹش لا پڑھایا جاتا ہے, ان کو جرمن لا پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ جا کے. اب وہ لوگ تو اسلامک لا سے مدینہ کا جو مدینہ کی ریاست کا جو نظام تھا اس سے واقف ہی نہیں ہے, تو ان کی ذہنیت ایک ایسی بن چکی ہے. اب وہ لوگ ان انٹینشنلی ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں جب ہم یورپ کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے, یورپ کو فالو کرنے سے ہمیں بہت ساری ہو سکتا ہے کہ دنیاوی محاسن مل سکتی ہیں, ہمیں ویسٹ کو فالو کرنے سے ان کی دنیاوی ترقی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ وہاں پر ہو رہے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہمارے پاس آئیں گے. دیکھیں ہمارے پاس آ رہے ہیں نا, یہ آئے روز یہ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے, دیگر بد اخلاقیاں ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہے, اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے. وہ لوگ تو خدا کے منکر, وہ لوگ تو ہر چیز کے منکر, ان لوگوں کو تو سے فرق نہیں پڑتا. یہ چیز کوئی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کشمکش کے اندر پڑا جا رہا ہے, تو وہاں کی چیزیں جب ادھر آئیں گی تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہمارے یہاں کشمکش ہوگی, ہمارا معاشرہ تخریب کا شکار ہوگا اور ہمارے معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا. جی بالکل, ابھی ہمیں جان کیا ہے ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران, اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اخلاقی بحران کی وجہ سے مشرقی اور اسلامی روایت کو ترک کرنا بھی ہے؟ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اخلاقی بحران کا ایک بہت بڑا سبب سمجھا جاتا ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی فطرت کو بھی جانتا ہے, اس لیے مرد کو نیچی نگاہ اور عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے. مخلوق تعلیم میں اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتی ہے, اس لیے اس کا شخصانہ بھی جو ہے یہ بھگتنا پڑے گا.
اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے قدرت کے قانون کو رد کر کے قانون بنائے ہیں تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں لگا. تو یہ جو ہے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. تو مفہوم جو ہے یہ آیت کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی اوپر چادروں کی گھونگھٹ ڈال لیا کریں. اس تدبیر سے یہ بات زیادہ متوقع ہے کہ وہ پہچان بھی جائیں گے اور انہیں ستایا نہ جائے گا. اب یہ ہراسمنٹ کا بھی جو ہے یہ اس میں ذکر, اور وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہے کہ بے پردے کی اور جو ہے کہ بے حیائی. اب وہ مخلوق تعلیم میں چونکہ ایک آزادانہ جو ہے یہ گل مل کے جو ہے کہ بیٹھنا ہوتا ہے اور 8 گھنٹے جو ہے جنہیں یہ بتانا ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے یہ لازمی طور پر جو ہے یہ خرابی آئے گی. اور چونکہ مغربی تعلیم جو ہے یہ مغرب میں پہلے جو ہے یہ نہیں تھا, اس طرح مخلوق تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ ابھی دور جدید میں کو جو مغربی تہذیب ہے اس کے اندر ہی شروع ہو گیا. تو آپ تو زیادہ جانتے ہیں کہ یونان اور روم میں جو ہے تہذیبوں میں اور خود جو ہے کہ مغرب میں 18ویں صدی کے اواخر تک عورتوں اور مردوں کی تقسیم کار موجود رہی ہے. یعنی مردوں کا اپنا کام, عورتوں کا اپنا کام. معاشی, سیاسی اور فکری میدانوں میں رہنمائی مردوں کا کام تھا اور گرداری اور بچوں کی پرورش عورتوں کا کام تھا. لیکن یہی صنعتی انقلاب جب آ گیا اور سرمایہ دارانہ نظام آ گیا تو چونکہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عملہ کی ضرورت ہو اور کم از کم معاوضہ میں زیادہ کام کروانے کے لیے خواتین کو آزادی نسواں کی پرفریب دام میں پنساؤ اور انہیں مردوں کی شانہ بشانہ نہ کھڑا کر دیں. تو اس سے جو ہے اس چیز نے جو ہے ایک مساوات اور ان چیزوں کا جو ہے ایک جو ہے ذکر کیا کہ عورت اور مرد جو ہے ہر طرح کی ان کے اندر صلاحیتیں ایک جیسی ہیں, حالانکہ بالکل غلط ہیں. معاشرے کا ہر وہ کام جو مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے, بلکہ اسے کرنا چاہیے. تو اس تصور نے جو ہے مخلوق تعلیم کو جنم دیا. اب اس کے اندر جو خرابی جو ہے جس طرح کہ آپ بھائی نے بھی فرمایا, تو چونکہ یہ تعلیم جو ہوتی ہے نا اس کا اصل مقصد جو ہے یہ معاشی ضروریات کی تکمیل نہیں ہوتی, بلکہ اس کا حقیقی مقصد جو ہے تہذیب و تمدن کی ترقی اور انسانوں کو اچھا شہری بنانا ہوتا ہے. اور مذہب سے وابستگی اور اخلاقی تربیت جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے. تو اگر مذہبی حالت ترقی کے ساتھ درست نہ ہو تو یہ ترقی کسی اور قوم کی ترقی ہوگی, مسلمانوں کی نہیں ہوگی. اور ترقی کی اصل بنیاد جو ہے تعلیم ہی ہے. تو جب جو ہے ہم اپنا جو مغربی روایت کو جو ہے لے کر اپنی مشرقی روایت کو چھوڑیں تو نہ ہم جو ہے مغرب کے رہیں نہ جو ہے مشرق کے رہیں, جس کو ہم کہتے ہیں آدھا تیتھرا اور آدھا بٹیر. تو اب جو ہے عورتوں کو بھی جو ہے خراب کر دیا ہے, مردوں کو بھی جو ہے خراب کر دیا ہے. ایک اخلاقی بگاڑ جو ہے اس کو فروغ جو ہے مل رہا ہے. خاندانی نظام کی ایک تباہی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب کو ایجوکیشن کے جو تعلیم کے اندر جو اخلاقی بحران ہے اس میں یہ کافی سبب بن رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو اخلاقی بحران ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ جو بد اخلاقیات کے جو واقعات آتے رہتے ہیں اس میں بھی کافی اضافہ ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی بحران ہے اس کی جو مین آپ وجہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کو ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, یہی کو ایجوکیشن ہی جو ہے اس کا وجہ ہی ہے. میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ یہ درسگاہیں جو ہوتی ہے نا, اب یہ درسگاہیں جو ہے اس جو ہے نہیں رہتی, یہ پھر جو ہے پتنگاہ بن جاتی ہیں. اور ایک کیا نام ہے مخلوط تعلیم جو ہے اس کی جو روشن خیال لوگ ہوتے ہیں نا, تو اپنی بیٹی کا عزت کا خیال نہیں, حیا کا پاس نہیں ہوتا. بیٹی کی جو ہے جو بوائے فرینڈ ہوتے ہیں اس کا بہت خیال ہوتا ہے. کلاس فیلو کے ساتھ جو ہے ڈیٹ پر جانے, روشن خیالی اور برابری تصور کرتے ہیں. تو نسلوں کو, ہماری نسلوں کو اور جوان فصلوں کو تباہ کر کے بے حیائی بے حس معاشرے میں عام کر دیتی ہے. تو جو ایک ایسا وقت تھا
کہ بہن بیٹی کو سیپ میں موتی کی طرح دام کر رکھا جاتا تھا، آج جو ہے یعنی آف بازو پہن کر کے یونیورسٹی آنے والی کو عزت دی جاتی ہے، ننگے سر رہنے والے کو ماڈرن کہا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے حیا کا تاج ماتھے پر سجانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو 1400 سال پرانے سوچ کا مالک کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یعنی اس طرح کی سوچ جو ہے، اب یہ جو اسی جو یہ ان کا جو ایم ہوتا ہے کہ مخلوط تعلیم سے جو ہے یعنی ہم عورتوں کو برابر کر سکیں، برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جو شخصیت، صلاحیت اور ذہنیت کی تشکیل کرتی ہے وہ مخصوص فرائض ادا کرنے کی تربیت نہیں ہوتی اس ایجوکیشن میں، بلکہ ہر میدان میں مردوں سے مسابقت، برابری اور مردوں کی دائرہ کار میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھانے کی ذہنیت، اور اس طرح جو ہے نتیجے میں جو مجموعی طور پر طالبات مرد بن کر کچھ کرنے میں تو ناکام رہتی ہیں، تو اپنی جو موارد حیات سے بھی جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اب جو ہے یہ نہ مردوں کو مقابلے میں تو آ جاتی ہیں، لیکن جو ہے جو ایم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس ایجوکیشن کا، تو وہ تو نہیں ہوتا۔ اب اس کی جو ہے یہ خرابی پھر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ شرم اور حیا جو ہے جو انسان کا قیمتی جوہر ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ جو پورے 8 گھنٹے جو ہے اسی طرح جو ہے اٹھک بیٹھک جو ہے ہو جاتی ہے، تو یہ ایک جنسی اشتعال جو ہے دلاتا ہے، اور یہ بیراروی اور نفسیاتی کشمکش جو ہے یہ اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تعلیم کا بھی نقصان ہوتا ہے اور خاندانی نظام کی بھی، اور اخلاقیات جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو اکثر یونیورسٹیز میں جو ہے ہم نے رپورٹیں جو ہے دیکھی ہیں کہ جو مانع حمل کی دوائیاں ہیں وہ زیادہ جو ہے ادھر ملتی ہیں، اسقاط حمل، حرام اولاد کی ولادت، کوڑیدان کی نظر جو ہے کرنا، اور پھر جو ہے اس طرح اور معاشرے میں جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک جو ہے اس کو لائٹ دیا جاتا ہے کہ ایک ماڈرن جو ہے نظام تعلیم ہے، لیکن اس کی جو ہے ایک لانگ ٹرم کی جو ہے ایک کیا نام ہے تباہی ہوتی ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے خاندان پر جو ہے اس میں خاندانی نظام پر جو ہمارا اپنا قرآن کریم اور شریعت اسلامی جو ہے خاندانی نظام پر جو ہے اس پر ایک جو ہے ترکیز ہوتی ہے، اور وہ جو ہے ہمارا درہم برہم وہ نظام جو ہے درہم برہم دیتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی خرابی کی، تو ان خرابیوں میں ایک تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ والدین سے پوچھے بغیر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شادیاں باہر کر لیتے ہیں، اور اس میں اور کچھ جو نوجوان ہیں وہ جو ہے وہ عشق وشق کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی طرف تو ان کی توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے، وہ تعلیم سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ملک کی ترقی کرنا، یہ ظاہری بات ہے ہماری نوجوان نسل جو ہمارا مستقبل ہے، اگر یہ ان طرح کے فضول کاموں میں لگ جائے گی، تعلیم کی طرف اور پڑھائی کی طرف ان کی توجہ ہٹ جائے گی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کل کو ایک پاکستان کو روشن اور ترقی یافتہ بنا سکتا ہے؟ جی 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 دیکھیں نا، یہ یہی فرانس کا ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ بھی ہے اس طرح۔ انہوں نے کہا کہ مخلوط تعلیمی ادارے جو ہے سنسنازی کی دراصل شکار گاہیں ہیں، اور اس اختلاط میں جو ہے جنہیں ہماری تعلیمی گراف کو ناقابل طرفی نقصان ہی پہنچا دیا ہے۔ تو مغرب ہی جو ہے وہ بھی اب پشیمان ہے کہ ہم جو ہے جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اب ہم اس کو جو ہے کس طرح جو ہے یہ نہیں کرے۔ تو اس سے ایک جو ہے ایک اخلاقی موت، اور جو ہے تعلیمی نظام بھی، اور اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، وہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہی دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ تو یہ ایک جو ہے جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ یہ درسگاہیں جو ہے پھر قتل گاہیں بن جاتی ہیں، یہ ڈگریاں ان کو جب دی جاتی ہے نا تو یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ پھر معاشرہ جو ہے سے مکمل جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، اور تعلیم بھی جو ہے ترکیز نہیں ہوتی، شرح خواندگی میں جو ہے یہ بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا زیادہ تر توجہ جو ہے جو گلیمر اور ان چیزوں کی طرف جو ہے ہوتا ہے، اور جو ہے ٹیچر بھی جو خصوصاً کبھی فیمیل ٹیچر آتی ہیں تو وہ بھی جو ہے ٹیچر نہیں بن جاتی، کبھی کبھی جو ہے وہ ماڈل فیشنیبل جو ہے دنیاوی علم اور روشن خیالی کی طرف جو ہے راغب، تو بچوں کے اندر جو ہے یہ بھی منفی خیالات اور اثرات جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے بچے پھر جو ہے مستقبل میں ایک
اگر ہم عصری تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک سائنسدان تو بن جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان جو ہے نہیں بن سکتا. جی اچھا اور پھر معلم جو ہوتا ہے وہ معلم منبع علم و نور ہے اور یہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے یہ غافل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے تو معاشرہ کے اندر پھر تمام کتنی بھی شعبجات ہیں اس میں یعنی بے حسی اقربا پروری اور امیر فروشی جو ہے یہ عام ہو جاتی ہے. جی تو بالکل. یہ اس طرح جو ہے یعنی اسٹوڈنٹس بھی اور ٹیچرز بھی اور ادارہ تو اگر جو ہے یہ اسی طرح ہو تو پھر تو جو ہے یہ خرابیوں کا جو ہے یہ ایک جڑ ہے یہ پھر. جی بالکل یہ جڑ ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑی خرابی جو ہے وہ بن کے سامنے آ رہی ہے. جی ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عبید صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے کافی جو ہے نا وہ اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن کا ہونا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے کہ یورپی ممالک میں اس چیز کو دے کے ہم اس کو اپنے ملک میں لے کر آئے, تعلیم کا حصہ بنایا. اور بدقسمت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2-3 فیکٹر آتے ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس میں یونیورسٹی کے جو اہداف ہوتے ہیں کیا, اب ظاہری بات ہے کہ جب ان کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک بزنس مین کی طرح سوچیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس چیز کو لازمی رکھیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جسٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں. اس کا اگر دوسرا فیکٹر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ والدین, اب دیکھیں جب اس کے متبادل آپ کے پاس خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیز نہیں ہوں گی تو ان کے پاس کوئی وہ چارہ نہیں ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کو بھیجنا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف دیکھا جائے تو 70+ جو ہے وہ آپ اس کی پرسنٹیج ہے وہ ایسی ہے کہ یونیورسٹی آپ دیکھ لیں کہ اب بہت کم ایسی یونیورسٹی ملیں گی جو خواتین کے لیے الگ ہیں, اور یہ خواتین کے ساتھ بد اخلاقی کے واقعات جو آ رہے ہیں وہ بھی اسی کو ایجوکیشن سسٹم جس میں ہے اسی وجہ سے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی افضال صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں. میں یہاں پر 1-2 باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو وہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا بنیادی طور پر یہ خواتین کی آزادی کی جو تحریک چلی تھی یا حقوق نسواں کی تحریک چلی تھی, اس کے پیچھے جو مین فیکٹر تھا وہ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کا تھا. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ لیبر زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں اس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مزدوری کم دے. ظاہری بات جب لیبر زیادہ ہوگی تو ان کی مزدوری کی جو مقدار ہے اور وہ آپ کم اس کو رکھیں گے. اور اسی طرح خواتین سے مزدوری لینے کے لیے, خواتین کو گھر سے نکال کے کام کروانے کے لیے, ان کو ایک مزدور بنانے کے لیے انہوں نے یہ حقوق نسواں کی تحریک چلائی جس کے ذریعے خواتین کو باہر نکالا اور کم مزدوری کے اندر بنیادی طور پہ جب اس کی ابتدا ہوئی تھی, میں اصل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, تو انہوں نے بیسیکلی یہ مین ایک فیکٹر تھا پیچھے جو اس تحریک کو لے کے آگے چلا تھا. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں جن لوگوں نے مرد و خواتین کے ذہن کے اوپر ریسرچ کی ہے, جن سائیکالوجسٹ نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کی ذہنی ساخت بالکل مختلف ہے مردوں کی ذہنی ساخت سے. جب آپ مخلوط تعلیم کے اندر دونوں کو پڑھائیں گے تو نہ خواتین کا معیار تعلیم بہتر ہو سکتا ہے اور نہ ہی مردوں کا معیار تعلیم بہتر ہو سکتا ہے. خواتین کا جو ذہن ہے وہ پڑھائی کے لیے ایک بہت ہی نرم و نازک ماحول کو چاہتا ہے, جبکہ جو مردوں کے اوپر مطالعہ کیا گیا ہے وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو تعلیم کے لیے دباؤ والا اور پریشر والا ماحول چاہیے. جب تک آپ بچوں کے اوپر دباؤ نہیں دیں گے, پریشر نہیں دیں گے لڑکوں کے اوپر, تب تک وہ چیز کو اس طرح فالو نہیں کرتے ہیں, تب تک وہ اس چیز کو اس طرح سیریس نہیں لیتے جس طرح لینا چاہیے. جبکہ خواتین کی ذہنی ساخت بہت مختلف ہے. وہ جب دباؤ اور پریشر آتا ہے اس کی وجہ سے ان کا جو ذہن ہے وہ ڈر جاتا ہے. وہ بہت ساری آپ نے خواتین سے دیکھا ہوگا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ وہ ڈپریشن لے جاتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے تعلیم کا اپنا ہی حرج ہے. سائنٹیفکلی طور پہ ہر اعتبار سے یہ نظام درست نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز ایڈ کی جائے تو دیکھا جائے کہ اگر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی کے اندر بعض جو خواتین ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ خود فیل کروا رہے ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جب ٹھیک ہے آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک تو ظاہری بات ہے نا کہ الگ الگ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب جب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کا جو لباس ہے وہ اس قدر آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی دائرے سے باہر ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک چیز کی آپ خود جو ہے وہ انڈائریکٹلی آفر کر رہے ہیں تو اس میں اگر بعض لوگوں کا آپ کے اوپر اس طرح کا
حرکت کرنا، تو آپ ان کو تو چلے میں اس قصوروار، بات کو نا زیادہ بہت قصوروار انہی کو تو نہیں کہہ بہت سکتے. سنجیدہ الفاظ میں یہ بات آپ کی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے یہاں جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو یہ بات ایک بہت غیر مناسب سی بات ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین خود دعوت دے رہی ہیں مردوں کو، یا خواتین خود یعنی کہ وہ اس بات کو چاہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بد تہذیبی کی جائے. بات اس طرح نہیں ہوتی. اصل میں اس کو اسلام نے ایک اصول بنایا اس لحاظ سے ڈیفائن کرتا ہوں. ایک چیز ہے سد الذریعہ، یہ ایک اسلامی اصول ہے جو اسلام نے وضع کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اصل کے اندر صحیح ہوتی ہیں، اپنی اصل کے اندر ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے سد الذریعہ الی الفساد، کہیں اس کی وجہ سے فساد برپا نہ ہو جائے، کہ اس کی وجہ سے خرابی پیدا نہ ہو جائے، تو اسلام نے اس کو کہا کہ سد الذریعہ، لہٰذا اس دروازے کو ہی بند کر دیا جائے، نہ یہ دروازہ ہو نہ خرابی پیدا ہو نہ اس میں سد خرابی. الذریعہ. آپ ایٹ لیسٹ خواتین کی تعلیم ہونی چاہیے، خواتین کے آپ چلیں جو مرضی کر لیں، آپ جتنے مرضی دلال لا کے آپ یہ ثابت کر بھی دیں کہ جی خواتین اور مردوں کو اکٹھا پڑھنا چاہیے، مخلوط تعلیم ہونی چاہیے، مخلوط نظام ہونا چاہیے، ہم پھر بھی کہیں گے لسد الذریعہ، کیونکہ اس وجہ سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ اس باب کو بند ہی کر دیا جائے؟ جی اس باب کو بند کر دیا. ابھی ہمیں جان کے پروفیسر زاہد یاسین صاحب، آپ لیکچرر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے اوپر سیاسی جو رنگ ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو حالیہ دنوں کو دیکھیں تو اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں اب جو ہے دو جو تنظیمیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور اس کی وجہ سے کافی سارا جو ہے وہ وہاں ہنگامہ ہوا. کچھ جو ہے تقریباً 74 کے قریب جو ہے وہ جو نوجوان ہیں ان کے خلاف FIR ہوئی اور ان کو جو ہے وہ تھانے میں لے کے جایا گیا اور یہ کافی عرصے تک جو ہے وہ یونیورسٹی بند رہی. اب دیکھیں اس طرح یہ طلبہ جو تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ اور اس ٹکراؤ کے جو نتائج دوسرے اسٹوڈنٹ کے اوپر پڑتے ہیں، ان کی جو تعلیم کے اوپر پڑتے ہیں، تو آخر یہ طلبہ تنظیمیں جو بنائی جاتی ہیں بیسیکلی نوجوان نسل کی جو نئے آنے والے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اور باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے بنائی جاتی ہے. لیکن ان کے اوپر جو بھی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اس طرح آئے روز جو ہے واقعات آتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اصل جو ذمہ وار ہے وہ کون ہے؟ یہ ہم ذمہ کس کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ قصور کس کا ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دی. جہاں تک قائد اعظم یونیورسٹی کی بات ہے وہاں پہ تو کونسلیں ہیں، طلبہ تنظیمیں اس طرح جو پاکستان میں ہیں وہ تو وہاں پہ کام نہیں کر رہی. جی جی. اور یہ کونسلیں تو دراصل بنائی گئی تھی کہ طلبہ تنظیموں کو ختم کر دیا جائے. جی جی. تو لہٰذا ان کے مسائل بھی ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مزید جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے اندر تو مزید پاکستانی نیشن کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے. جہاں تک آپ نے اس کو جوڑا ہے یونیورسٹی کے ساتھ ہونے والے معاملات کے ساتھ، تو دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کو اگر ہم دیکھیں جو اس وقت کی لیڈ کرنے والے ملک ہیں اور ان کی جامعات ہیں، اسپیشلی اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی طلبہ تنظیمیں ہیں. ان طلبہ تنظیموں کا دائرہ کار ہے، ان یونین کا دائرہ کار ہے، وہاں ان کا قانون ہے، قانون کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. پاکستان میں مسئلہ طلبہ تنظیموں بندی کی وجہ سے بنا ہے اور ظاہر ہے اس پابندی کی وجہ سے پہلے کچھ نتائج کریٹ کیے گئے تاکہ بہانہ بنے اور ان کو پابندی لگا دی جائے. لہٰذا ایک سال جو ہے وہ جب ہم طے کریں گے اور گورنمنٹ اس کو طے کرے گی کہ ہم نے اس انداز میں اس کو چلانا ہے، اس کی قانون سازی کرے گی، تو مسائل کم ہوں گے نہ کہ بڑھیں گے. جی. تو اس میں پروفیسر صاحب ایک چیز تو یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران ہے، اس میں کو ایجوکیشن جو ہے اس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاقی بحران کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کو اگر ان جنرل اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کئی سارے فیکٹرز ہیں، کئی ساری وجوہات ہیں. اس وجوہات کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ ہمیں جو کردار ہے، جو رول ہے جو گورنمنٹ کو ادا کرنا چاہیے اور جو اس کا بنتا بھی ہے، جو اس کی بیسک ڈیوٹیز میں ہے، وہ نہیں ادا کرتے. اب جو بھی صورتحال ہے اس کو پھر
اخلاقی بحران کو بھی طلبہ تنظیموں پر ڈال دیا جاتا ہے یا ان کی لڑائی جھگڑوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جامعات کے اندر اگر قانون بنا دیا جائے جس طرح ہماری جامعہ کے اندر ہے، اور رولز اینڈ ریگولیشن کو کے مطابق طلبہ کو جو ہے پابند کر دیا جائے تو بے شمار قسم کے مسائل سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اور ہم اس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ ایک بہترین مثال ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے وہ قاعدے اور کلیے کے تحت ہے، اور جو چیز جس مثلاً ڈرگس کے حوالے سے ان کو تمام ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں، اور ان کے لیے جو جہاں علیحدہ ان کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، فورمز ہونے چاہیے، وہاں ان کے لیے ہم نے الگ رکھے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اسی معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اور اسی معاشرے کے اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹی میں ہیں کہ ہم نے 100% اس پر قابو پا لیا ہے، لیکن الحمدللہ جس طرح کے دوسری جامعات میں مسائل ہیں ہماری یونیورسٹی میں نہیں ہیں، اور اس کی بیسک جو بنیادی وجوہات میں یا اس کے مسائل حل کرنے کی طرف ہماری یونیورسٹی توجہ دی ہے۔ ہم اساتذہ کے لیے بھی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پروفیشنل ایتھکس کے نام سے، اخلاقیات کے نام سے ایک طلبہ کو بھی ہر ڈگری پروگرام، ہر ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس کو ہم ایک کورس پڑھاتے ہیں جس میں اس کو اسلام کے اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں اور اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ایتھکس ہیں وہ بھی اسے دیتے ہیں۔ جو چیز اسلام ہمیں نظریہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ یہ چیز پہلے سیکھو اور پھر اس کے بعد روکو، تو بالکل ہم ویسے ہی کرتے ہیں، اور اس کے ہمیں ریزلٹ بھی ہماری یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، اس میں ایک چیز دینی چاہیے، طلبہ کو تعلیم دینی چاہیے، اور پھر ہمیں کچھ پابندیاں لگانی چاہیے۔ ہم بالکل ایسا کر رہے ہیں اور اس کے ثمرات بھی ہم سمیٹ رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کی یونیورسٹی میں جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم اوورآل اگر دیکھتے ہیں تو تمام جو یونیورسٹی ہیں وہاں پر ایک ہفتے میں کم سے کم ایک کلاس تو ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ جو ہے ایک ورک شاپ ایک بنا لیں، جس میں اخلاقیات کا جو ہے اسپیشلی جو اسلام سے ریلیٹڈ جو ہمارے جو مسائل ہیں اسپیشلی نوجوانوں کے، اس کی ایک باقاعدہ ایک ورک شاپ ہونی چاہیے جس میں تمام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی اور جو ٹیچر ہیں ان کو بھی جو دعوت دینی چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اینول فنکشن، اب دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اب جو اینول فنکشن ہوتے ہیں ان کا بیسک جو مقصد وہ کیا ہوتا ہے، ان کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم کو پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اینول جو فنکشن ہوتے ہیں وہاں سوائے گانا، ڈانس اور بد اخلاقی کے کوئی ایسی نئی چیز نہیں آتی جس سے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی حوصلہ آ جائے یا ان کے اندر کوئی ایسی نئی پلاننگ آ جائے یا وہ ان کے اندر جو کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ بہتر ہو سکے۔ جی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے باقی جامعات کے اساتذہ کو بھی اور ان کے انتظامیہ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اپنے تمام طلبہ کے تمام ڈگری پروگرام کے طلبہ کے لیے لائف اینڈ لیونگ کے نام سے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں 10 کریڈٹ آور ہیں، اور ہم ہر ڈگری پروگرام کے اسٹوڈنٹ کو اس کی ڈگری کے دوران وہ 10 کریڈٹ آور پڑھاتے ہیں، جس میں اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، جس میں پاکستان اسٹڈیز بھی ہے، قرآن اور اس کی تعلیمات بھی ہے، سیرہ اور حدیث اور سیرہ بھی ہے، اور پروفیشنل ایتھکس بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہے ویکلی تربیہ کے پروگرام، ورکشاپ، سیمینار ہے، اس کے باقی پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یونیورسٹی میں آپ اگر آگے دیکھیں گے تو ویلکم پارٹیز جو اسٹوڈنٹ ارینج کرتے ہیں اور فیئرویل پارٹیز جو دی جاتی ہیں اس کے اندر اسی طرح ان ایتھکس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اور طلبہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ تمام طبقات سے طلبہ وہاں موجود ہیں، معاشرے کے ہر کلاس سے لوگ وہاں آتے ہیں، اور لوگ اس کو عزت فخر محسوس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور بڑے خوش ہیں۔ اور انتظامیہ بھی اس حوالے سے ہم جو ہے وہ یونیورسٹی بھی اس حوالے سے مسائل کا شکار اس طرح نہیں ہوتی جس طرح باقی جامعات کے اندر اس طرح کے پروگرامات میں یا دیگر پروگرامات میں جو ہے مسائل۔ جی پروفیسر صاحب، میں آپ سے آخری سوال یہ چونکہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کی کمی ہے، میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی کی طرف سے آئے روز جو ہے بے جا فیسیں ہیں ان میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور بہت جو ہے وہ اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یونیورسٹیز کے اندر آئے روز
اب پاکستان کے حالات جس طرح چل رہے ہیں بہت کرائسس میں ہے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو آئے روز یونیورسٹی کی جو فیسیں ہیں اس میں بے جا اضافہ کیا جانا، کیا یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اگر اس کے پھر رد عمل میں اگر وہ احتجاج کرتے ہیں یا کوئی جی اس کے اگر رد عمل میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، تو یہ تو ان کا اخلاقی پھر فرض بنا نا۔ جی اگر اس کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے روٹ کاز کی یا کاز کیا ہے، کیا بیسک ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ فیس بڑھاتی ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں رول پلے کرے گی گورنمنٹ۔ اگر پاکستان کی جامعات کی اگر بات کرتے ہیں تو تھرو HEC پر قدغن لگائے گی، گورنمنٹ یونیورسٹیوں کو پابند کرے گی کہ جی آپ فیس کا اضافہ نہیں کریں گے، صحیح، اور اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرے گی، اپنے باقی اخراجات کو کم کرے گی اور تعلیم پہ زیادہ خرچ کرے گی، اور ان کے اندر یہ چیز ہوگی کہ یہ برڈن نہ ہو سوسائٹی پہ، اس کے اسٹینڈرڈ کو بھی مینٹین کرنے کے حوالے سے بھی، اور فیسوں میں جو شربہ اضافہ ہے، بلا وجہ اضافہ ہے، اس کو بھی روکنے کا کردار ادا کرے گی۔ تو وہ پابندیاں لازماً یونیورسٹی اور یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر یونیورسٹی چاہتی ہے کہ وہ HEC کے اندر اپنا مقام اور اپنی رینکنگ کو بڑھائے۔ تو اگر اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے، باقی اساتذہ اور کسی جگہ پہ ایسی بھی چیز ہو تو ظاہر ہے اس پہ تو اس کو کنڈیم نہیں کیا جاتا، ظاہر ہے اس میں یہ برڈن ہے، اس میں میرٹ کا قتل ہوتا ہے، اس میں باقی چیزوں طلبہ کا احتسال ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اگر اس کو ٹیکنیکل سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو جہاں یونیورسٹیوں کو پابند کرنے کی ضرورت ہے وہاں گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اپنی ترجیحات بدلے تعلیم کے حوالے سے، اور اپنی ترجیحات میں تعلیم پہ زیادہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ بجٹ میں حصہ دے۔ جی بالکل، جہاں تک کمی ہو۔ جی بالکل پروفیسر صاحب، پروفیسر یاسین صاحب، آپ کا زاہد یاسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی عبید صاحب، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر آئے روز جو فیسوں کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ان کے جو وسائل ہیں، ان کے جو پورا بجٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی وہ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب اس کے رد عمل میں اسٹوڈنٹ جو ہیں، جب ان کو آپ اپنا پرفارما یا باقی ساری چیزیں جو ڈیٹیل دی جاتی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی چوائس ہے، اپنی ایک اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، لیکن شروع میں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہماری یونیورسٹی میں آپ کو جو ایکسٹرا فیسز نہیں دینی پڑیں گی، آپ کے اوپر ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالا جائے گا، لیکن جو ہی کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اضافی جو ہے وہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں تو یہ تو اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس کا الزام ہم اسٹوڈنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتے کہ یہ دیکھیں جی اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ یونیورسٹی کا جو ہے ماحول خراب کر رہے ہیں، یا یہ مطلب کچھ بھی اس میں ہم فیکٹر لگا کے ان کو جو ان کے الزام نہیں لگا سکتے۔ اب ظاہری بات ہے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ افضال بھائی، یہاں پر ایک بنیادی جو چیز ہے نا وہ دائرہ کار کا تعین ہونا ہے۔ کوئی بھی چیز جب حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ خرابی کی طرف جاتی ہے، تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اگر یونیورسٹیز کی حدود متعین ہوگی اور وہ اس حدود سے متجاوز کریں گی تو ظاہری بات ہے طلباء کے اوپر برڈن پڑے گا، اور اگر طلباء کی حدود متعین ہوگی اور وہ اس سے تجاوز کریں گے تو وہ یونیورسٹی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، اور ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ ہے اسے چاہیے کہ وہ دونوں کے رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دے کہ طلباء تنظیموں کا رول اس حد تک ہے، اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اور جو ان کی مینجمنٹ ہے، جو ان کی انتظامیہ، ان کا رول اس حد تک ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو طلباء ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپروچ کریں اور وہ ایک ثالث بن کے وہ چیز کا بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی چیز کے جائزہ لے۔ لیکن میں ایک بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا پورے کا پورا سیٹ اپ ہی خراب ہے، جسے کہتے ہیں نا آوے کا توا بگڑا ہوا۔ یہ پورا ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، کارپوریٹ ورلڈ ہے جس کے اندر آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر آپ کو جابز ملتی ہیں، ان لوگوں نے یہاں سے وہ کھیپ تیار کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ لوگ تعلیم حاصل کریں گے، اور طلباء کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم یہاں سے لاکھوں روپے دیں گے اور پھر کل کو ہم جا کے کیا کریں گے، کروڑوں روپیہ کمائیں گے۔ تو تعلیم ایک مشن ہوتی ہے، تعلیم کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں، چلیں جتنی فیسیں ہماری یونیورسٹیاں لے رہی ہیں یا ہمارے تعلیمی ادارے لے رہے ہیں، کیا ان کے اخراجات اتنے ہیں؟ کیا وہ اس سے کئی گنا زیادہ نہیں کما رہے؟ بالکل۔ تعلیم کیا یہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کے لیے ہم نے یہ تعلیم تھی؟
یہ ہم اپنی قوم کا مستقبل بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا یہ یونیورسٹیز کے مالکان کو, وہ کروڑوں اربوں خربوں کے مالکان ہیں وہ لوگ, وہ لوگوں نے اپنا بزنس سیٹ کیا ہوا ہے. تعلیم سر ایک مشن ہے سر, اولین فرضہ تو گورنمنٹ کا ہے. ہماری گورنمنٹ سے ٹوپی کا صحیح ہوئی ہے, تعلیمی بجٹ ہی نہیں بنا رہی, تعلیمی بجٹ کے اوپر بالکل معمولی سا حصہ رکھا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو نافکر ہے. ہم لوگ بس باتیں کرتے ہیں. آج جو ہے کسی ایک یونیورسٹی کے اندر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کسی خاتون کو ہراساں کر دیا گیا ہے, چلو جی وہ ادھر سے بھی خط آ رہا ہے. وہ سب لوگ اپنی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے وزیر اعظم کا بھی خط آ رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی خط آ رہا ہے, وہاں سے چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لے لیا جی, نوٹس لے لیا. 2-4 دن میڈیا پہ بہت زور و شور سے باتیں ہوگی, چوتھے دن کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ معاملہ کہاں پر گیا. یہی بات ہے نا. اب یہاں پر دو چیزیں جو ہے نا وہ بنیادی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے, آپ جس بات کو اچھال رہے ہیں, جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اس کی فیلنگز کیا ہے, آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. بس یہ باتیں یہ باتیں خود ہی سنجیدہ نہیں ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا, نہ خود ہو جس کو اپنی حالت بدلنے. جی ابھی ہمیں پروفیسر عبدالرحمان یوسف صاحب نے جوائن کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پروفیسر صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا اخلاقی بحران, اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. پروفیسر آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور اس میں کچھ جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو کچھ فیکٹر میں جو ہے وہ کو ایجوکیشن کا بھی ایک عمل دخل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے جو الگ یونیورسٹیز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, ان کی تعداد میں اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اس چینل پہ کچھ گفتگو کر سکوں. جی. دوسری بات کیا کہتے ہیں, میں کوشش کروں گا مختصر سی اور عام فہم سی گفتگو کروں جس سے کہ تمام سامعین اور جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے آسانی سے بات سمجھ سکیں. لیکن 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وہ حدیث شریف سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا. بخاری شریف کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ٹھیک ہے, ہم لوگ اگر کوئی معاشرے میں ایشو دیکھتے ہیں, وہ جیسا کہ آپ نے کہا خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ہو گیا یا کو ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں, تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح اپنے اندر سے شروع کرنی چاہیے. میں یونیورسٹی جاتا ہوں, کالج جاتا ہوں, مثال کے طور پہ کہیں بھی جاتا ہوں, تو میں اس نیت سے جاؤں, اس ارادے سے جاؤں کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں یا علم ڈلیور کرنے جا رہا ہوں, لینے جا رہا ہوں یا دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی بات میرا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. معاشرہ اچھا ہے برا ہے اور جو ہو رہا ہے ان سب سے مجھے براہ راست اتنا وہ انٹریکشن نہیں کرنا چاہیے جتنا میں گھر سے نکلتے نیت کر کے نکلتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خصوصی طور پہ وومن یونیورسٹیز, وومن کالجز یا خواتین کے علیحدہ نظام تعلیم بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تعلیم میں جو بجٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا, اور جو اکنامکس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مجھ سے اور آپ سے بہتر پتہ ہوگا. جب تک اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے ممکن نہیں ہے کہ جتنے بوائز کے اتنے ہی ہم گرلس کی یونیورسٹیز, کالجز یا دیگر تعلیمی ادارے بنا سکیں. فی الحال فوری طور پر آج کے دن, اس سال یا اگلے سال تک تو ہمیں اسی طرح سروائیو کرنا ہے, اسی انوائرمنٹ ماحول میں رہ کر چلنا ہے, اور کہنے کہ تعلیم کی تبلیغ یا ایجوکیشن کو آگے تک پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں وہیں پر اپنی بات ختم کروں گا جہاں سے شروع کی تھی, کہ میں صرف یہ نیت لے کے اگر جاتا ہوں کہ میں تعلیم حاصل کروں گا تو بہت اچھی بات ہے, میں تعلیم حاصل کر سکوں گا یا ایک معلم کے طور پر لوگوں کو پڑھا سکوں گا. ٹھیک ہے, اور اگر میری نیت میں کچھ اور ہے تو وہ ہوگا جو میری نیت میں ہے. جی پروفیسر صاحب, اس میں اب یہاں پر ہم آتے ہیں حل کی طرف. اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہیں, اس طرح کے آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد میں قیدم یونیورسٹی کے ساتھ واقعہ ہوا, اور کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے واقعات. اب اس طرح کے واقعات میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے تعلیم کے اوپر جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. جو خود اسٹوڈنٹ ان سارے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں ان کا اپنا بھی حرج ہو رہا ہوتا ہے. تو ایز اے پروفیسر آپ جو ہیں وہ باقی جو تمام یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, ان کو کیا جو ہے وہ تنبیہ کرنا چاہیں گے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے اندر جو اخلاقیات کا جو ایک پہلو ہے اس کو بہتر طریقے سے اجاگر کر سکیں؟
میں پہلی بات تو اس طرح کے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے اور میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. دوسری بات، میں ایک استاد کی حیثیت سے جو طالب علموں کو کیا کہتے ہیں میسج دینا چاہوں گا، اس طرح کا اگر اللہ نہ کرے ناگزیر واقعات پیدا ہو جاتے ہیں تو دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، خود آپ لا اینڈ آرڈر کے کیا کہتے ہیں اتھارٹی نہ بن جائیں. جو آپ کے والد ہیں، رجسٹرار ہیں، وی سی ہے، جو بھی آپ کا سینئر ہے، وہ آپ کا استاد آپ کی والد کی حیثیت کا ہے اور آپ سے کہیں زیادہ وہ بزرگوار ہیں. اس کی باتیں سنیں، اس کے انسٹرکشن پہ چلیں، تو میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یونیورسٹی کالج میں جا کے اپنا آپ کو تھوڑا سا میچور سمجھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں، میری سوچ یا میری کیا کہتے ہیں ذہانت میرے استاد یا کیا کہتے ہیں انتظامیہ سے 1 انچ آگے ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے، تو مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. نہیں، انتظامی معاملات انتظامیہ کے ہاتھ میں رہنے دیں، تدریس کے معاملات اساتذہ کے ہاتھ میں رہنے دیں. آپ طالب علم کی حیثیت سے آئیں، طالب علم کی حیثیت سے جائیں. ایشو ہو جاتا ہے تو ہر یونیورسٹی میں انتظامی اس کی ونگ ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کار ہے، بشرط یہ طالب علم اس کو اوبے کریں، مانیں اور کیا کہتے ہیں ان کے کہنے پہ چلیں. جی پروفیسر عبد الرحمن یوسف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی ویسا یہ پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ اگر یونیورسٹی کے اندر آپ کو کوئی واقعہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ جو مطلوبہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں آپ ان تک بات پہنچائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں ہمارے ہاں خواتین کے لیے یونیورسٹیز بہت کم ہیں، تو اور اس کے لیے کوئی اگر دیکھا جائے تو اگلے 10 سال تک میرے خیال میں کوئی حکومت نے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی اپنا پلان بھی نہیں بنایا ہوا. تو ابھی جو سسٹم ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اب ظاہری بات ہے اسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. تو آپ کیا اپنا آپ کیا پلان دینا چاہیں گے کہ ابھی یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں کن پوائنٹس کو بہتر بنا لیا جائے تو اس طرح کے جو آنے والے واقعات ہیں ان سے ہم نمٹ سکتے ہیں؟ افضال بھائی، اولاً تو ہمیں سب سے پہلے سنجیدہ ہو کے غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اس مسئلے کا حل چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے. جب تک ہم سنجیدہ ہو کے اس مسئلے کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، سنجیدگی سے نہیں بیٹھیں گے، اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا سسٹم مکمل طور پہ ختم کیا جائے. گورنمنٹ تمام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے، یہ گورنمنٹ کا فرض ہے. گورنمنٹ اگر اپنی رعایا کو تعلیم نہیں دے سکتی تو وہ کہاں کی گورنمنٹ ہے؟ لیکن یہ جو دوسرے جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارے تو ڈوب جائیں گے. ہمارے ہاں میں کہتا ہوں کہ جمہوریت نقلی جمہوریت، ہمارے ہاں چائنا کی جمہوریت ہے. ہمیں ہر چیز کے اندر دو نمبری کی عادت پڑ چکی ہے. جمہوریت بھی ہے تو وہ بھی 2 نمبری ہے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ نہ ہمیں جمہوریت کے محاسن مل سکے، نہ ہمیں خلافت کی برکات مل سکی ہے. ایک گورنمنٹ جو اپنی رعایا کو تعلیم نہیں دے سکتی، ایک گورنمنٹ جو اپنی رعایا کو کھانا نہیں دے سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا وجود ہی ایک شرمناک ذلت ہے. ان کو خود اپنے جو کہتے ہیں کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ان لوگوں کو وہ کہاں کی گورنمنٹ ہے؟ تو خیر، یہ میں نے کہا جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے، سنجیدہ ہو کے نہیں بیٹھیں گے، اس مسئلے پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ سنجیدہ ہوں تو بہت سارے حل ہیں. آپ اگلے 5 سے 7-8 سال کا پلان کر سکتے ہیں جس میں آپ خواتین کی یونیورسٹیز علیحدہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈپارٹمنٹ علیحدہ کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر آپ کے پاس کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ آپ گرلس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کر لیں. آپ ڈپارٹمنٹ علیحدہ نہیں کر سکتے، آپ سیکشن علیحدہ کر سکتے ہیں. صحیح بات. آپ سیکشن علیحدہ نہیں کر سکتے، آپ کلاس علیحدہ کر سکتے ہیں. آپ کلاس کے اندر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایسا ماحول تو بنا سکتے ہیں نا کہ جس کے ذریعے سے آپ تربیت کریں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ہر بندہ یہ نیت لے کے جائے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، صرف پڑھنے جا رہا ہوں. دیکھیں بچہ جب اسکول سے یونیورسٹی کالج جاتا ہے، کالج سے یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اور ماحول کون بنانے والے ہیں؟ وہاں کے اساتذہ. آپ نے کیسا ماحول وہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ جب آپ نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے، وہ بچہ جو باہر سے آئے گا وہ اسی رنگ میں رنگا جائے گا. اگر اس کے ذہن میں یہ نہیں بھی ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تو ہمارے اساتذہ بچوں کی تربیت کرنے میں کس حد تک ناکام رہے ہیں کہ آج یہ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو مین کردار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو پروفیسر ہیں اور اساتذہ ہیں انہی کا ہے. یہی اپنے اب دیکھیں آپ کو ایک چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ پروفیسر نے کچھ اسٹوڈنٹ کو بلایا اور ان کے ساتھ اب یہ دیکھیں اس طرح کے واقعات میں اب جو ہے وہ اس ادارہ جو ہے وہ ادارہ قصوروار نہیں ہے. ہم نظام تعلیم کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم حکومت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے.
ایک استاد اگر استاد کا بچہ بن جائے نا، جسے کہتے ہیں کہ بندے کا بچہ استاد بن جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں صحیح طریقے سے ادا کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے 60 سے 70-80% تک برائی ویسے ختم ہو سکتی ہے۔ چلیں ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت وہ بھی بالکل اینڈ کی طرف ہے، تو آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر ایک فیکٹر میں جو ہے وہ ہر ایک بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا جو بجٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس میں نئی پالیسیاں اور اسپیشلی جو جامع پلان ہے، صرف یہ 1 سال کا 2 سال کا، یار آپ کی حکومت اگر 3 سال ہے 5 سال ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کم سے کم 50-100 سال ایک پلان جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایجوکیشن جو ہے سسٹم ہے، جو ایجوکیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر بھی کچھ قانون ایسے اتنے سخت ہونے چاہیے کہ وہاں پر اگر کوئی کسی ادارے میں اس طرح کا واقعات ہوتا ہے، جو ذمہ داران جو لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں جو مین کردار آتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیس آتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر آتی ہے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو نمٹنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اسپیشلی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اپنے فیوچر بنانے کے لیے جب وہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کا مین فوکس اور اس کا جو مین ہدف ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ طالب علم کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس کا ویژن اور ہدف ہے۔ اس کو سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر یہی ویژن اور یہی ہدف رکھنا چاہیے کہ اس نے قوم و ملت کی خدمت کرنی ہے، اس نے قوم و ملت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جب اس کا ویژن اور ہدف یہ ہوگا، پھر اس کے لیے چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں معنی نہیں رکھیں گی، پھر وہ اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھے گا۔ کوئی مسئلہ آتا بھی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار میرا ہدف، میرا ویژن وہ قوم کا ویژن ہے، میں نے قوم کے لیے کرنا ہے، اگر میری ذات کو نقصان پہنچ بھی جائے گا، اس سے قوم کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اپنا ذاتی نقصان برداشت کر لے گا۔ لیکن جب میرا ذاتی ہدف میرا اپنے آپ کو سنوارنا ہو، میرا ذاتی ہدف ہو کہ میرے پاس اچھا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، پھر میں کہوں گا قوم جو ہے باہر میں، مجھے یہاں پر مل رہا ہے، میں اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھوں گا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بنیادی ہدف ہونا چاہیے تعلیم کا، وہ ہے قوم و ملت کی خدمت، قوم و ملت کی ترقی۔ جب تک یہ بنیادی ویژن اور یہ بنیادی ہدف نہیں آئے گا ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر، اور جو مٹیریلزم، مادہ پرستی، یہ پیسہ جو کوٹ کوٹ کے ہماری رگوں کے اندر بڑھ دیا گیا ہے، جب تک اس کو نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک نہ تو ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے نظام درست ہو سکتے ہیں۔ یہ فساد بڑھتا جائے گا، تخریب کاری بڑھتی جائے گی، زیادہ سے زیادہ ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ جی کبھی کم نہیں ہوگی۔ عبید الرحمن شفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر عبدالرحمن یوسف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر زاہد یاسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم ذمہ قصوروار ہم خود ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا بوجھ، اس کا ذمہ دار باقی لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا نظام تعلیم بہت ناقص ہے، بہت کمزور ہے۔ اس میں کافی ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے اور اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور حکومت کو اب آنے والی جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کا جو پلان یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بس جو ہمیں 5-7 سال جو بھی ہمیں ٹائم مل رہا ہے اس کے اندر جتنی بھی کرپشن ہو سکتی ہے وہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کرپشن کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس میں نقصان قوم کا ہے۔ آپ قوم کا پیسہ جو ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج تک، ابھی جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک کسی حکومت نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے۔ جب ظاہری بات ہے کہ ہم تعلیم کے اندر، جو تعلیم انسان کو نکھارتی ہے، جو معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے، جو کسی بھی ملک یا قوم کو ترقی کی طرف گامزن کرتی ہے، ہم اس میں بھی کرپشن کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا، یا پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام میں جو بہت بڑی ابھی قوت ہے یہ ایسی قوت رہے گی یا اسے بڑھ کے رہے گا؟ اب ظاہری بات ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور یہ ساری جو ہے وہ اس کا دور معیار آتا ہے تعلیم پر۔ جب آپ کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس اچھے مائنڈ سیٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہیں جو ہیں وہ گامزن کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا جو ایک المیہ یہ ہے کہ وہ
اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ بہت بڑے کچھ بڑی چیز ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے جو کچھ آئیڈیاز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اور اپنا فیوچر سیٹ کرنے کے لیے، نہ کہ وہاں سیاست کرنے کے لیے۔ اور تعلیمی اداروں میں جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کا رول جو ہے، ان کا رول تو ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان کے تعلیم کے اندر جو مسائل ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، کافی سارے مسائل ہیں، رجسٹریشن کے مسائل ہیں، کافی سارے ایسے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں پر سیاست کو چمکانا چاہیے۔ چونکہ پاکستان کی اگر حالت دیکھی جائے تو سیاست نے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے یہ سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔